السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی سیلف موزمن ود ڈوئنگ ڈاکٹر آف فارمیسی. تو اسٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے اسپائنل کارڈ. اس سے پہلے میں نے آپ کو سینٹرل نروس سسٹم کی ڈویژن برین پڑھا دی ہے. آج ہم پڑھیں گے اسپائنل کارڈ. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا اسپائنل کارڈ والا ٹاپک. اسٹوڈنٹس دس از امپورٹنٹ فار یور ایگزامس ریگارڈنگ شارٹ اینڈ لانگ کویشچنس. آپ کے شارٹ کویشچنس کی فارم میں یا پھر آپ کے لانگ کویشچنس کی فارم میں یہ آ سکتا ہوتا ہے. اب میں آپ کو اس کا پراپر ایک فارمیٹ بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ پیپر میں اس کو لکھ سکتے ہو. سب سے پہلے اسپائنل کارڈ کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسپائنل کارڈ کیا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے. اگر ہم اس کی اسپائنل کارڈ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اٹ از بنڈل آف نروس. بنڈل آف نروس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر نروس ہی نروس ہوتی ہیں. ہماری جتنی نروز آتی ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں، مطلب نروس کا کلیکشن ہوتا ہے اس کے اندر. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اٹ از بنڈل آف نروس. اگر آپ اس کی لوکیشن کی بات کرو کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ رائزز فرام یور برین اسٹیم. اب اگر بات کرتے ہو برین اسٹیم، واٹ از برین اسٹیم؟ برین اسٹیم میں کیا کیا آتا ہے؟ آپ کا مڈ برین آ جاتا ہے، آپ کا میڈیولا پونز آ جاتے ہیں. تو یہ وہاں سے لے کے آپ کے لوور بیک تک جو آتا ہے ریجن، اس کو ہم کہتے ہیں اسپائنل کارڈ. اور اسپائنل کارڈ کو سراؤنڈ کون کرتا ہے؟ ورٹیبل کالم. ہمارا جو ورٹیبل کالم وہ اسپائنل کارڈ کو سراؤنڈ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اٹ ارائزز فرام برین اسٹیم. برین اسٹیم سے یہ رائز ہوگا اور یہ کہاں تک جائے گا؟ لوور بیک تک. تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھی اس کی ڈیفینیشن اور اس کی لوکیشن. دین اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی لیئرس کی تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح برین کے اندر 3 لیئرس تھیں، سیم اس طرح کیس کہ جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر بھی 3 لیئرز ہوتی ہیں. ان 3 لیئرز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میننجز. جیسے برین کی میننجز ہوتی ہیں ویسے ہی اسپائنل کارڈ کی بھی میننجز ہوتی ہیں. اب میننجز کون کون سی ہیں ہمیں پتہ ہے، وہی والی جو برین والی ہے. کون سی؟ پیا میٹر، ڈیورا میٹر، اریکنائڈ. تو اسٹوڈنٹس یہ جو ہے یہ تو میننجز آف اسپائنل کارڈ، یعنی کہ یہ کنٹینیوشن جیسے برین کی لیئرز چل رہی ہوتی ہیں ویسے ہی اسپائنل کارڈ کی جو لیئرز ہیں وہ آتی ہیں، اسے ہم کلیکٹیولی کہتے ہیں میننجز. اب اسپائنل کارڈ جو ہے اس کی اگر آپ اس کی لینتھ کی بات کرتے ہو کہ اسپائنل کارڈ کی لینتھ کتنی ہوتی ہے، تو جو میل ہوتے ہیں 45 سینٹی میٹر میلز میں اور 43 سینٹی میٹر فیمیلز کے اندر ہوتی ہے. یہ ہے اسپائنل کارڈ کی لینتھ، جو کہ میل اور فیمیل میں اپروکسیمیٹلی 2 سینٹی میٹر کا ڈفرینس آتا ہے، اور یہ میل اور فیمیل میں اس طرح اسپائنل کارڈ کی لینتھ ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارے پاس آ گیا اسپائنل کارڈ کا ڈیفینیشن، اس کی لوکیشن، اس کی لیئرس جو ہم نے اسٹرکچر میں پڑھنا ہے. دین اس کی لینتھ کتنی ہوتی ہے. نیکسٹ ہم پڑھتے اگر آپ اسپائنل کارڈ کے اندر سے جو نروس نکلتی ہیں، جو رائز ہوتی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں اسپائنل نروس. اگر ہم اسپائنل نروس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مکسڈ نروز ہوتی ہیں. اسپائنل کارڈ کی جو نروز ہوتی ہیں انہیں ہم مکسڈ نروس، کیونکہ اس کے اندر سینسری ایگزنس بھی ہوتے ہیں اور موٹر ایگزنس بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مکسڈ نروز ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کتنی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 31 اسپائنل نروس ہوتی ہیں باڈی کے اندر. کیسے 31 پیئر آف اسپائنل نروس باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے؟ کس طرح؟ اگر آپ اس کی ڈویژن دیکھتے ہو تو آپ اس طرح دیکھتے ہو کہ جو اس کے نام ہے سروائکل اسپائنل نرو، تھوریسک اسپائنل نرو، لمبر اسپائنل نرو، سیکرل اسپائنل نرو، کوکیجیل اسپائنل نرو. تو اسٹوڈنٹس یہ تو ڈویژن. اگر سروائکل کی بات کریں تو یہ 8 ہوتی ہیں. 8 پیئر آف سروائکل اسپائنل نروز آر پریزنٹ ان یور اسپائنل کارڈ. دین اگر تھریسک کی بات کرتے ہو تو یہ 12 ہوتی ہیں، یعنی کہ 12 تھریسک، یہ 5، یہ بھی 5 اور یہ 1. تو اگر آپ اس کا ٹوٹل کرتے ہو تو 31، یعنی کہ ٹوٹل 31 پیئر آف اسپائنل نروز ہوتی ہیں. کس طرح؟ اس کی ڈویژن میں نے آپ کو بتایا سروائکل، تھریسک، لمبر، سیکرل اینڈ کوکیجل، یہ نیمز ہیں ان کے. جو کہ اس وجہ سے ہم انہیں مکس نرو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سینسری اور موٹر دونوں کے ایگزنس باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچر آف اسپائنل کارڈ. اگر ہم اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ انر اسٹرکچر آپ دیکھتے ہو کس طرح ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ انر گرے میٹر اینڈ آؤٹر وائٹ میٹر.
انر گرے میٹر جو ہے اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ کے اندر گرے میٹر کس طرح ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ اسپائنل کارڈ کے اندر یہ اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، دین اور اس طرح ادھر سے سینسز جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہیں. اگر اسٹوڈنٹس یہ ایک رف اسٹرکچر ہے جو میں نے ڈرا کیا ہے. گرے میٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر سیل باڈیز ہوتی ہیں. اس کی کمپوزیشن کی بات کی جائے، اس کے علاوہ اس کے اندر ایگزنز ہوتے ہیں اور ڈینڈرائڈز ہوتے ہیں. یہ اس کی کمپوزیشن ہے. دین اگر ہم اس کی مارفولوجی کی بات کریں کہ اس کے اسٹرکچر کی بات کریں کہ دیکھنے میں یہ کیسا ہے، تو یہ ایچ شیپ لیٹر کی طرح لگتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو انر ہے نا یہ گرے میٹر ہے. یہ ایچ شیپ لیٹر کی طرح آپ کو لگ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گرے میٹر. یہ اسپائنل کارڈ کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے. اب اس کے جو یہ سے ہم ونگ آف بٹرفلائی کے اندر یہ ایچ شیپ اسٹرکچر جو ہمیں نظر آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گرے میٹر. اس کے سینٹر پہ نا ادھر کر کے جو کینال ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اسپائنل کینال. Spinal canal is present in the center of the gray matter of the spinal cord. تو اسٹوڈنٹس اس کے اندر اگر ہم نیورونس کی بات کریں تو نیورون کے جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہے گولجی ٹائپ 1 اور گولجی ٹائپ 2 نیورونس. یہ میں نے گولجی ٹائپ 1 کون سے ہوتے ہیں اور 2 کون سے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں نیورون والے میں بتایا تھا. دین اگر اس کی ویسے جنرلی بات کرو تو اس کے اندر لانگ ایکسنس ہوتے ہیں ٹائپ 1 میں اور ٹائپ 2 کے اندر شارٹ ایکسنس ہوتے ہیں. مطلب لانگ اینڈ شارٹ ایکسنس دونوں جو ہیں وہ گرے میٹر کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں. جیسے میں نے ادھر لکھا ہے کہ اس کے اندر کمپوزیشن میں ایکسنس بھی ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تو گرے میٹر ہو گیا. دین اگر ہم بات کرتے ہیں وائٹ میٹر کی، وائٹ میٹر کیا ہوتا ہے؟ تو وائٹ میٹر کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آؤٹر کورنگ ہوتی ہے یہ والی اب جو آ جائے گا پارٹ، یہ سارا وائٹ میٹر کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے. اب اس وائٹ میٹر کے اندر وائٹ میٹر کے اندر مائلینیٹڈ نرو فائبرز ہوتی ہیں. مائلینیٹڈ کون سی؟ جن کے اوپر مائلن شیت پریزنٹ ہوتی ہے. اور مائلن شیت کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے تھک لیپوپروٹین اسٹرکچر جو کہ آپ کو انسولیٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فاسٹ کنڈکشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو وائٹ میٹر آؤٹر کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے اس کے اندر وائٹ مائلینیٹڈ شیت جو ہوتی ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے. اگر آپ اس کے روٹس کی بات کریں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ کے اندر 2 ٹائپس آف روٹس پریزنٹ ہوتے ہیں. کون سے؟ ایک روٹ کو ہم کہتے ہیں ڈورسل اور ایک ہوتا ہے وینٹرل. 2 روٹس پریزنٹ ہوتے ہیں. ڈورسل روٹ کے اندر سینسری نیورونز ہوتے ہیں اور جو وینٹرل روٹ ہوتا ہے اس کے اندر موٹر نیورونز ہوتے ہیں. اب اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے وائٹ اسپائنل کارڈ کے اندر دونوں ٹائپ آف فائبر نیورونز پریزنٹ ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی فائبرس مکسڈ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر ہمیں سینسری اور موٹر دونوں قسم کے نیورونز مل جاتے ہیں. تو روٹس کی بات کریں تو یہ 2 ڈورسل روٹ اور وینٹرل روٹ یہ ارائز ہوتے ہیں اسپائنل کارڈ سے. ان کے اندر سینسری اور موٹر نیورونز پریزنٹ ہوتے ہیں. دین اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کرتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ کا فنکشن کیا ہے، فنکشن آف اسپائنل کارڈ میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے لنک. کیا؟ اسپائنل کارڈ برین کو اور باڈی کو لنک کرتا ہے. فار ایگزامپل کوئی آپ کو اسٹیمولس ملتا ہے تو بعض اوقات یہ ریفلیکس ایکٹیویٹی ہم اس میں پڑھیں گے آگے جا کے بھی، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ برین تک بعد میں وہ اس کا میسیج آتا ہے، پہلے اسپائنل کارڈ تک جاتا ہے اور وہی اسے ڈیل کر لیتا ہے. تو یہ باڈی پارٹس کو اور برین کو لنک کرتا ہے کہ اس کا کام ہے کہ اس نے میسیج کنوے کرنا ہے باڈی سے لے کے برین تک اور برین کا میسیج باڈی کے تک جانا ہے تھرو اسپائنل کارڈ. تو یہ ایز اے لنکنگ ورک کرتا ہے. دین اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ یہ ہے کہ یہ کوآرڈینیٹر کے طور پہ ایڈ کرتا ہے. کوآرڈینیٹر کیا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ نروس سسٹم میں 2 کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں. کون سا؟ برین اینڈ اسپائنل کارڈ. تو یہ برین اور اسپائنل کارڈ ہمارے باڈی کے ایز اے سی پی یو ایکٹ کرتے ہیں. یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ہمارے میسیجز کو، ہمارے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو کوآرڈینیٹ یہ دونوں ہی کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارا ہو گیا فنکشن آف اسپائنل کارڈ. یہ ہمارا اسپائنل کارڈ والا ٹاپک تھا. ٹاپک چھوٹا ہے لیکن امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ یور ایگزامس. تو اسٹوڈنٹس یہ اس کے بعد ہم نیکسٹ جو وہ لیکچر پڑھیں گے وہ ہوگا PNS. اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.